اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ حاضرین، ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی 2 آیات 23 اور 24 پڑھی گئی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے محرمات اور محللات من النساء
ایسی عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے ابدی طور پر یا عارضی اور وقتی طور پر، اور ایسی عورتیں جن سے شادی حلال ہے، دونوں طرح کی حرام اور حلال عورتیں، اور حرام میں دائمی اور وقتی، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ رشتے سے، دادھیالی اور نالھیالی رشتے سے 7 طرح کی عورتیں حرام ہوتی ہیں، جن کو محرمات من النسب کہا جاتا ہے۔ نسبی اعتبار سے، ولادت کے رشتے سے، دادھیالی اور نالھیالی رشتے سے 7 عورتیں کل حرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی، جس کا تم سے ولادت کا رشتہ ہے، اور ماؤں کے اندر وہ ماں جس نے انسان کو جنا ہے، اور ماں کی ماں اور باپ کی ماں یعنی دادی اور نانی، اور اس کے اوپر کی جتنی عورتیں ہیں، پردادی پرنانی، اوپر تک چلے جاؤ جتنا، وہ تمام عورتیں امہات کے اندر داخل ہیں، اور وہ ابد الآباد کے لیے حرام۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اب بیٹیوں کی بیٹیاں وہ پھر نیچے تک چلے جائیے، وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، وہ تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ 3 عورتیں، پھوپھیاں سگی ہوں، سگی پھوپھی جو آپ کے والد کی سگی بہن ہو، ماں باپ ایک ہوتے تو سگی ہوتے، ماں ایک ہوتی باپ 2 ہوتے تو ان کو بھی عرف عام میں سوتیلا کہتے ہیں، لیکن اس کو علمی اصطلاح میں یا پڑھے لکھوں کی زبان میں کہیے اخیافی، ایک چشمے سے نکلے ہوئے بچے، یعنی ماں ایک ہو باپ 2، اور باپ ایک ہو اور مائیں 2 ہوں، سوکن کے بیٹے بیٹیاں، تو یہ کہلاتے ہیں اللاتی بھائی بہن، اللہ کہتے ہیں سوکن کو۔ تو بہنیں چاہے سگی ہوں، ماں باپ ایک ہوں، یا اللاتی بہن ہو یعنی باپ ایک ہو ماں 2 ہو، یا اخیافی بہن ہو، ماں ایک ہے ہماری باپ 2، ان تینوں قسم کی میں سے کسی قسم کی بہن ہو، سگی جس کو شقیقہ کہتے ہیں، یا اخیافی یا اللاتی، کوئی بھی بہن کسی قسم کی جائز نہیں ہے انسان کی۔ یہی حال پھوپھیوں کا ہے، باپ کی سگی بہن، باپ کی اخیافی بہن، باپ کی سوتیلی بہن اللاتی بہن، خالائیں ماں کی سگی بہن، ماں کی ماں شریک بہن، ماں کی باپ شریک بہن، خالائیں بھی سگی ہو سکتی ہیں اور سوتیلی ہو سکتی ہیں، یعنی ہماری ماں کی جو بہن ہے ان دونوں کے درمیان ماں کے ذریعے رشتہ جڑتا ہے، باپ الگ الگ ہے، یا سوتیلی بہن ہے، باپ ایک ہے اور ماں 2 ہے۔ پانچ عورتیں ہو گئی۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، سگا ہو سوتیلا ہو، کسی بھی کوالٹی کا جو سنا آپ نے، سگا ہو یا ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو ماں 2 ہو، تو ایسے بھائی کی بیٹیاں حرام۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، بہن سگی ہو یا اخیافی ہو یا سوتیلی ہو، اللاتی ہو، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اگر بہن حرام ہے تو اس کی بیٹی حرام، بیٹی حرام ہے تو بیٹی کے نسل جو ہے وہ نواسی اور پرنواسی وہ سب حرام۔ 7 عورتیں جو دادھیالی اور نالیالی رشتے سے حرام، اور ان کی حرمت معبدہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ آگے رب العالمین نے
دودھ شریک بہن اور دودھ پلانے والی ماں کا ذکر کیا ہے. مرضعہ جو بچے کو دودھ پلائے، ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلائے، اور دودھ پلانے والی عورت کی بیٹیاں، چاہے وہ آپ کے ساتھ دودھ میں شریک رہی ہو یا پہلے کی ہو یا بعد کی ہو، جس عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہو، وہ بچہ دودھ پلانے والی عورت کی تمام بیٹیوں کے لیے اور ایسی تمام دیگر لڑکیوں کے لیے جنہوں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، وہ رضائی ماں اور رضائی ماں کی بیٹیاں اور رضائی بھائی کی بیٹیاں، تمام رشتہ داریاں جو نسب سے ابھی حرام ہوئی. 7 قسم کی عورتوں کا ذکر ہوا نا نسب سے، اگرچہ آیت کریمہ کے اندر صرف رضائی ماں اور دودھ شریک بہن کا ذکر ہے، لیکن صحیحین میں روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان الرضاع یحرم ما تحرم الولادہ، دودھ سے وہی تمام رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت کے رشتے سے، نسبی رشتے سے حرام ہوتے ہیں. ایک اور چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ عورت کے تھن میں دودھ، عورت کی چھاتی میں دودھ مرد کی مجامعت کے نتیجے میں آتا ہے، لہذا اصل دودھ کا مالک مرد ہوا، لہذا دودھ پلانے والی عورت کا شوہر دودھ پینے والے بچے کا رضائی باپ ہو گیا. اسی کو لبن الفحل کہتے ہیں، مذکر جس کی وجہ سے عورت کے سینے میں دودھ آیا تو وہ رضائی باپ ہوا. تو اب اس کے سیریز سے جتنی عورتیں ہوں گی، اس کی ماں، اس کی بہن، رضائی دادی، رضائی پھوپھی، وہ تمام کی تمام حرام ہو جائیں گی. اب رضاعت کے لیے ضروری یہ ہے کہ کم سے کم 5 گھونٹ بچے نے دودھ پیا. گھونٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کے جو دودھ پلانے والی ہے اس کے پستان میں بچے نے منہ لگایا، اپنی مرضی سے جب تک چاہتا رہا چوستا رہا، اس کے بعد منہ اس نے ہٹا دیا، پھر دوبارہ پلٹا. اس طریقہ سے ایک ہی پستان میں یا دونوں پستان میں باری باری سے، ایک مجلس میں یا کئی مجلس میں، مدت رضاعت 2 سال کے اندر میں اگر 5 مرتبہ اس طریقہ سے بریسٹ فیڈنگ کرا دی گئی بچے کو، تو وہ عورت اس بچے کی ماں ہو گئی. 5 گھونٹ کا یہ مطلب ہے. ایک مرتبہ منہ لگائے، چاہے کتنا ہی پیلے پیٹ بھر کے ہی آسودہ ہو کے پستان سے منہ الگ کرے، وہ ایک ہی گھونٹ کہلائے گا. ایسے 5 مرتبہ ہونا، چاہے ایک مجلس میں ہو یا ڈیفرنٹ بدلی جائے، 2 سال کی مدت میں ہو، وہ رضائی ماں بنے گی. تو رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر آیا، اور حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ تمام عورتیں دودھ پینے والے بچے کے اوپر حرام ہو جائیں گی جو رشتے سے حرام ہوتی ہے. 5 گھونٹ کے سلسلے میں مسلم شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ 10 گھونٹ کی آیت اتری تھی. پہلے تو 10 گھونٹ کی آیت اتری تھی، لیکن وہ منسوخ ہو گئی 5 گھونٹ کی آیتوں سے. وہ 5 گھونٹ کی آیت بھی تلاوت میں اب قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تک 5 گھونٹ والی آیتیں تلاوت کی جاتی رہی، لیکن اب وہ اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی. یہ ام المومنین کہتی ہیں، مسلم شریف کی روایت. اور سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ سالم مولا حذیفہ جو جوان آدمی تھے، اور کبھی سالم نے ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، جب گود لیے ہوئے بیٹے کی حرمت کا مسئلہ آیا کہ اب یہ گود لیا ہوا بیٹا کسی کا بیٹا نہیں ہوتا، یہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں ہے، وہ اجنبی ہے. تو ایسی صورت میں بڑی پریشانی ہوئی. تو سہلہ بنت سہیل نے کہا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ اب سالم تو روکے نہیں رکتے، گھر میں آ جاتے ہیں اور ایسی حالت میں مجھ کو دیکھتے ہیں جس میں میرے شوہر کے لیے دیکھنا
گوارا نہیں ہوتا کہ لڑکا کیوں آ جاتا ہے اور تم اس حال میں ہوتی ہو، بہت پریشانی ہے۔ تو آپ نے کہا ارضعیہ خمسن تحرمی علیہ، 5 گھونٹ دودھ پلا دو، حرام ہو جاؤ گی۔ اب یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ بالغ اور جوان آدمی کو، داڑھی مونچھ والے آدمی کو دودھ پلا دینے سے رضاعت کا رشتہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اصل میں تو رضاعت 2 سال کی مدت میں ہی ہوگی۔ جمہور علماء نے حدیث کو سالم کے ساتھ اور سہلہ کے ساتھ خاص کیا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ایسی ایمرجنسی پیریڈ اگر کبھی ہو، ایسا سچویشن کبھی ہو تو جوان آدمی کو بھی دودھ پلا کر حرمت ثابت کی جا سکتی ہے، خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال اصل میں حرمت ثابت ہوتی ہے جبکہ بچہ رضاعت کے پیریڈ سے 2 سال کی مدت سے گزرتا ہو۔ بیسیکلی قانون رضاعت کا اسلام میں یہی ہے، لیکن 5 گھونٹ ہونا چاہیے۔ اب گھونٹ کی وضاحت آپ نے سنی، اور حدیث اور دیگر عورتوں کی حرمت ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے سسرالی رشتے کی عورتوں کا ذکر فرمایا ہے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ مِنْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ۔ سسرالی رشتے سے 4 عورتیں حرام ہوتی ہیں۔ ایک ہے باپ کی بیوی، باپ نے دوسری تیسری شادی کی ہوئی ہے، ماں تو حرام ہو گئی جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، جس کے بطن سے، وہ تو کلیئر کٹ ہو گئی بات۔ باپ کی دوسری بیویاں جن کو آپ سوتیلی ماں کہتے ہیں، تو باپ کی بیویاں اور بیٹے کی بیویاں باپ کے لیے یعنی بہو ہیں، اور اسی طریقے سے مرد کے لیے اس کی ساس خوشدامن، بیوی کی ماں، یہ تینوں، باپ کی بیوی بیٹے کے لیے، بیٹے کی بیوی باپ کے لیے، اور بیوی کی ماں، یہ تینوں عورتیں صرف عقد اور نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان عورتوں سے ان کے شوہروں کا معاملہ نکاح کے ساتھ ہی حرام۔ باپ نے کسی عورت سے نکاح پڑھایا، طلاق دے دیا بغیر صحبت کیے ہوئے، بیٹے نے کسی عورت سے نکاح پڑھایا بغیر ہم بستری کیے ہوئے طلاق دے دیا۔ دونوں ہی حالت میں باپ کے لیے بیٹے اور بیٹے کے لیے باپ کی منکوحہ حرام۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے اس کی ساس، ایک عورت سے نکاح پڑھایا، طلاق دے دیا، اس کی ماں حرام ہو گئی۔ چوتھی رشتہ دار عورت سسرالی رشتے سے بیوی کی بیٹی، بیوی کی بیٹی، پہلے شوہر کی یا بعد کے شوہر کی۔ ایک عورت ہے جو آپ کی بیوی ہے، وہ پہلے مرد سے بیٹی لے کر آئی ہے، یا آپ نے طلاق دے دیا، دوسرے شوہر سے اس نے شادی کی، وہاں بچی پیدا ہوئی، تو اب آپ جس عورت کے پاس آ چکے، جس عورت سے دخول ہو چکا، مباشرت کر لی، تو اس عورت کے بطن سے نکلی ہوئی بیٹی پہلے شوہر کی ہو کہ بعد کے شوہر کی ہو، یہ کہلاتی ہے ربیبہ، وہ مرد کے لیے حرام ہے۔ بیوی کی بیٹیاں مرد کے لیے حرام ہے۔ اس کے لیے 2 شرط اللہ نے ذکر کی ہے، ایک شرط کا اعتبار ہے اور ایک شرط کا اعتبار نہیں ہے۔ کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربیبہ تمہارے گود میں پلی ہو، مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تمہاری اس بیوی کی بیٹی جس سے تم نے دخول یعنی صحبت اور مجامعت کر لی، گود میں پلی ہو اور عورت سے تم نے صحبت بھی کر لی، مگر گود میں پلنا یہ ضروری شرط نہیں ہے۔ نالیال میں بھی بچی پلی تو اگر آپ ماں سے صحبت کر چکے تو اس کی بیٹی سے صحبت ہمیشہ کے لیے حرام، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نیچے فرمایا ہے اس کے بعد فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر بیوی سے صحبت نہیں کیا ہے تم نے اور طلاق پڑ گئی تو اس کی بیٹی سے شادی کر سکتے۔ یہاں گود میں ہونے نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پرورش پرداخت میں بچی کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ عام طریقہ سے ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کو پہلے مرد سے بچی ہے تو وہ ماں کے ساتھ ہی اس کے نئے شوہر کے پاس آ جاتی ہے اور فیملی میں شامل ہو جاتی ہے۔
تو گویا وہ ایک طرح سے بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے. بیوی کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی سمجھ کے لوگ اس کو گود کھلاتا ہے, پرورش پرداخت کرتا ہے. یا اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو. تو یہ محبت کا رشتہ جوڑنا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ بیوی تو کر لیا, اس کی ایک بیٹی ہے وہ کہیں پڑھ رہی ہے, اب وہ بچی کے لیے پریشان ہے, تو عام آدمی اپنی بیوی کی محبت کے واسطے چاہتا ہے چلو اس بیٹی کو بھی یہیں لے آؤ, یہیں رہے گی, ہمارے بچوں کے ساتھ رہے گی, ارے تمہاری بیٹی ہماری بیٹی ہے. تو اس طریقے سے ایک محبت کا رشتہ جوڑتا ہے. بہرحال ربیبہ بھی حرام ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ دخول ہو چکا ہو. اگر دخول نہیں ہوا, نکاح پڑھایا, طلاق دے دیا, تو پھر آپ اس کی بیٹی سے شادی کر سکتے. یہ 4 عورتیں, باپ کی بیوی, بیٹے کی بیوی, بیوی کی ماں ساس, اور بیوی کے پہلے یا بعد کے گھر کی بیٹی, بشرطے کہ اس عورت سے مجامعت ہو چکی ہے. یہ 4 عورتیں حرام. ایک بات ذرا غور کرنے کی ہے, جو آیت بھی آپ کے سامنے 23 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے, اس سے پہلے کی آیت 22 نمبر میں اللہ رب العالمین نے باپ کی منکوحہ سے شادی کرنے کو حرام کیا ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان عورتوں سے شادی نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے کیا ہے, دادا نے کیا ہے, مگر جو جاہلیت میں ہو چکا. کہا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, یہ حد درجہ بے حیائی کی بات ہے کہ باپ کی استعمال کی ہوئی عورت کو تم استعمال کرو. اور کہا وَمَقْتًا, عداوت کا ذریعہ ہے, غصے کا ذریعہ ہے, اللہ رب العالمین کے غصے کا ذریعہ ہے. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کی منکوحہ سے شادی کر لے تو بیٹے اور باپ کے درمیان عداوت ہو جاتی ہے. اور بیٹا اگر باپ بیٹے کی بیوی سے بیاہ کرتا ہے تو باپ کو بیٹے سے عداوت ہو جاتی ہے. غالباً تجربے میں یہ بات آئی ہوگی لوگوں کے کہ اکثر کوئی آدمی اگر کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کا پہلے سے شوہر رہا ہو, تو دوسرے شوہر کو مرد بیوی کے پہلے شوہر سے عداوت ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا جس عورت کے پاس میں آ رہا ہوں یہ مرد اس کے پاس سے ہو کر گزر چکا ہے. تو ایک طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہے اور کڑھن ہوتی ہے اس آدمی کے نام سے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ باپ کی بیوی جس کو باپ نے طلاق دے دیا ہے یا نکاح پڑھا کے چھوڑ دیا, اسے بیاہ کرو گے تو باپ سے کڑھن ہو جائے گی. حالانکہ حکم ہے شریعت میں کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. شاید علماء نے لکھا ہے کہ یہی حکمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان سے حرام کر دیا ہے اللہ نے شادی امت کے لیے, صحابہ تابعین کے لیے اور امت کے مسلمہ کے افراد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی حرام کی گئی. اس میں شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ اگر ازواج مطہرات کے ساتھ شادی کی اجازت دی جاتی تو نیچرلی بعد میں شادی کرنے والے مرد کو ازواج امہات المومنین کے شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقت عداوت اور دشمنی کا ہو جاتی, یا دشمنی کی بھاونا, جذبات عداوت کے پیدا ہو جاتے, تو یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا. کیونکہ اللہ نے کہا باپ کی بیویوں سے مت کرو شادی کیونکہ یہ باعث مقت ہے, عداوت کا ذریعہ ہے, بغض پیدا ہوگا. تو اگر امہات المومنین سے شادی کر لی جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت ہو جاتی اور آدمی کے لیے ہلاکت کے لیے کافی ہوتا. اس لیے رب العالمین نے باپ کے لیے بیٹے سے کی منکوحہ اور بیٹے کے لیے باپ کی منکوحہ کو حرام قرار دیا ہے. واللہ اعلم. اب دیکھیے ربیبہ کی حرمت کا مسئلہ, اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آئی. صحیحین میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ابو سفیان کی بیٹی رضی اللہ عنہ, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا. کہا یا رسول اللہ میری بہن سے شادی کر لیجیے. تو آپ نے کہا تمہاری بہن سے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا میں کوئی اکیلی بیوی تو آپ کی ہوں نہیں کہ سوکن لانا ہم کو پسند نہ ہو, بہت سی دوسری عورتیں ہیں, اور جب دوسری عورتیں ہیں آپ کے پاس تو آپ کے یہاں بھلائی میں اگر میری بہن شریک ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ بات سمجھے نا, اکیلی تو ہوں نہیں, سوکنوں والی ہوں. تو اگر خیر جو آپ کی طرف سے حاصل ہو اگر میری بہن ہی کو ہو, ایک بیوی آپ کی اور بڑھ جائے میری بہن کی شکل میں,
تو کیا حرج ہے، اچھی بات ہوگی. تو آپ نے کہا نہیں تمہاری بہن ہمارے لیے حلال نہیں. کہا سنا ہے کہ آپ ام سلمہ کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں. کہا ام سلمہ کی بیٹی سے؟ ارے میں اگر ام سلمہ سے شادی نہیں بھی کیے ہوا ہوتا تو بھی وہ میرے لیے حلال نہ تھی، کیونکہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو پہلے مہاجر ہیں، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جو سن 13 ذی الحجہ میں ہوا، جس کا بیان آپ نے سنا، پہلے ہجرت کرنے والے ہراول دستے میں ابو سلمہ ہیں. کہا کہ مجھے اور ابو سلمہ کو ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا ہے، تو یہ لڑکی جس کی بات تم کہہ رہی ہو وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، وہ میرے لیے حرام ہے. چہ جائے کہ یہاں حرمت کے 2 اسباب جمع ہیں کہ وہ میری بیوی کی ربیبہ بھی ہوئی اور میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی بھی ہوئی. اگر وہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی، میں ام سلمہ سے شادی نہ بھی کیے ہوتا، تو بھی وہ لڑکی ہمارے لیے حلال نہ تھی، کیونکہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہے ہماری. کہا سنو، آئندہ تم لوگ اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ ہم پر پیش نہ کرنا. صحیح ہے، ان کی روایت ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. آگے رب العالمین نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، ذرا اس پہ غور کیجئے گا، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، جو تمہارے خود کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، ان کی بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں. یہ صلبی کی قید اس لیے لگا دیا کہ متبنہ گود لیا ہوا لئے پالک بیٹا اپنا بیٹا چونکہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی طلاق یافتہ بیوی مرد کے لیے حلال ہے. جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گود لیے ہوئے بیٹے زید ابن حارثہ کی مطلقہ بیوی زینب بنت جہش سے آپ نے شادی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کا واقعہ ذکر کیا ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں ہیں، تمہارے اپنے بیٹے کی بیوی تمہارے لیے حرام ہے، منہ بولے بیٹے کی نہیں. اور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی سورہ احزاب میں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا. جب زید رضی اللہ عنہ، یہ ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں لیا گیا ہے، جب زید نے اپنی بیوی سے قضائے حاجت کر لی، یعنی خواہش کی تکمیل کر لی، صحبت کر لی اور نہ نبھ سکی یا انہوں نے طلاق دے دی، تو اے نبی ہم نے زید کی طلاق یافتہ عورت سے آپ کی شادی کر دی تاکہ مسلمانوں کے لیے کوئی تنگی نہ رہ جائے ان کے منہ بیلے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے اندر، بعد اس کے کہ انہوں نے حاجت پوری کر لی ہو، شہوت بھی کر لی. تو معلوم یہ ہوا کہ منہ بولے بیٹے نہیں ہوتے، ان کی بیویاں حلال ہوتی ہیں. متبنہ کو الگ کرنے کے لیے من اسلابکم، صلبی بیٹے کی بیوی کی قید لگائی گئی. اب وہ بیٹا جو دودھ شریک بیٹا ہے، مثال کے طور پر جس بچے نے میری بیوی کا دودھ پیا ہے وہ میرا رضائی بیٹا ہوا، تو اس کی بیوی میرے لیے ایسے ہی حرام ہوگی جیسے اپنے بیٹے کی بیوی، کیونکہ الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، ولادت کے رشتے سے جو عورت حرام ہوتی ہے وہی رضاعت کے رشتے سے بھی حرام ہوتی ہے. آگے رب العالمین نے فرمایا ایسی ایک عورت کا ذکر کیا ہے جو بیک وقت زوجیت میں نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے 2 بہنوں کا مسئلہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جاہلیت میں اگر ہو چکا ایسا، قانون شریعت کے آنے سے پہلے تو ہو چکا، اب آئندہ یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی بیوی سے، بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی سگی، سوتیلی، اخیافی یا اللاتی کسی بہن سے شادی کرے. جب تک بیوی ہے، ایک بہن بیوی ہے، دوسری بہن زوجیت میں نہیں آ سکتی. اگر دوسری بہن سے شادی کرنی ہے، ایک بہن کو طلاق دے دیجیے، وہ عدت گزار کے چلی جاتی ہے، پھر آپ بیوی کی بہن سے شادی کر سکتے، لیکن جب تک بیوی ہے آپ کی زوجیت میں، اس کی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ ایک ساتھ ایک مرد کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی. تو 2 بہنوں کی ایک ساتھ موجودگی نص قرآنی سے، اور عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ ایک ساتھ زوجیت میں حدیث صحیح کی روشنی میں حرام ہے. بیوی کو طلاق دے دیجیے،
اس کی خالہ سے شادی کر سکتے، بیوی کو طلاق دے دیجئے اس کی پھوپھی سے کر سکتے، لیکن جب تک کوئی عورت ہے آپ کی زوجیت میں اس کی پھوپھی، اس کی خالہ آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، اس کی سگی سوتیلی کوئی بہن آپ کی بیوی نہیں بن سکتی۔ ضحاک ابن فیروز کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 2 بہنیں بھی تھیں، یعنی بیک وقت 2 بہنیں زوجیت میں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان دونوں میں سے جس کو ایک کو چاہو رکھ لو، ایک کو چاہو طلاق دے دو۔ 2 بہنوں کا ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا حرام ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ایک عورت اور آگے ذکر کی گئی ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، شادی شدہ عورتیں، دوسرے کی بیوی، جب تک دوسرے کی بیوی ہے، طلاق یافتہ نہیں ہے، خلا یافتہ نہیں ہے، عدت گزار کے پار نہیں کر چکی عدت سے، اس وقت تک دوسرے کی عورت کسی مرد کے لیے حلال نہیں۔ دوسرے کی بیوی، سنتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں کی بیوی کو لے کر بھاگ گیا اور کورٹ میرج کر لیا یا کسی مولوی کے ذریعے بیاہ کر لیا، ایسا بیاہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ دوسرے کی بیوی ہے، جب تک وہاں سے طلاق اور خلا اور فسخ نکاح نہیں ہوتا، عدت سے پار نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ کے لیے شادی جائز نہیں۔ ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ وہ لونڈی بنا کے لائی جائے۔ اسلامی جنگوں میں شرعی طور پر اگر لونڈی بنا کے آتی ہے تو اس کا رشتہ اس کے سابق شوہر سے کٹ آف۔ اب جس مجاہد کے حصے میں گئی وہ اس سے شادی کر سکتا ہے، بس ایک شرط یہ ہے کہ استبراء رحم کا انتظار کرے، دیکھے رحم اس کا خالی ہے کہ نہیں۔ اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کر دے تاکہ دوسرے کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب نہ کرے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو ایک حیض کا انتظار کر لے تاکہ سمجھ میں آوے کہ رحم میں بچہ پہلے سے پل نہیں رہا۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ تو اگر لونڈی بن کے آتی ہے کوئی شادی شدہ عورت تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، حلال ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کسی کی بیوی منکوحہ بیوی ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا کتاب اللہ علیکم، یہ تمام احکام جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے قوانین ہیں جن کی پاسداری آپ پر لازم اور فرض۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہاں جو عورتیں ذکر کی گئی ہیں، اب قرآن مجید میں جو عورتیں حرام کر دی گئی ہیں ان کی علاوہ، جیسے کافرہ اور مشرکہ عورت سے شادی کا مسئلہ، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ سے شادی نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں۔ ایسی محرمات عورتوں کا ذکر جو قرآن میں کیا گیا ہے یا حدیثوں میں ہے، ان عورتوں کے علاوہ جو محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، چند عورتیں ہیں، ان کے علاوہ اللہ فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، جتنی عورتیں ہیں، جس قبیلے کی ہو، جس خاندان کی ہو، جس اسٹیٹ کی ہو، جس ملک کی ہو، تمہارے لیے حلال کی گئی۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، کہ مال دے کر ان کو تلاش ہو، مہر دے کر ان سے شادی کرو۔ یہ مہر دینا عورت کی تکریم ہے جس کی ادائیگی کی مرد کو فکر ہونی چاہیے، بالکل نقد مہر دے، یا نہیں تو اگر ادھار رکھتا ہے تو سب سے تاکیدی قرض سمجھے اپنی بیوی کے مہر کو کہ اس کو ادائیگی پہلی فرصت میں کر دے۔ اللہ نے کہا شادی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین غیر مسافحین، پاک دامنی اختیار کرنے والے بنو، اپنے خود کو پاک دامن کرو، اپنی عورت کو پاک دامن کرو۔ غیر مسافحین، پانی اپنا ادھر ادھر مت بہاؤ، زناکاری مت کرو، کیونکہ جب زناکاری میں دلچسپی رہے گی، حرام جگہ پانی بہا کر آ جاؤ گے تو حلال بیوی کے پاس طبیعت نہیں چاہے گی، شہوت کا داعیہ کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ خواہش تو پوری کر کے آئے، 12 بجے رات کو گھر میں لوٹے، کلب سے ہو کر آئے، برائی کر کے لوٹے ہو، اب آپ طاقت کہاں ہے کہ جو گھر میں بیوی اچھی لگے؟ تو اللہ تعالیٰ کا خبردار، شادی کا مقصد ہے پاک دامنی، خود پاک دامن ہونا، اپنی بیوی کو پاک دامن کرنا، لیکن اگر ادھر ادھر منہ مارتے رہے تو عورت اچھی نہیں لگے گی اپنی، تو کیا اسی لیے شادی کی تھی؟ اگر یہی بدکاری کرنی ہے تو آدمی شادی کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ بدکاری تو نہ شادی شدہ کو کرنی ہے نہ غیر شادی شدہ کو کرنی ہے، لیکن غور کیجئے شادی شدہ ہے اور پھر بدکاری کر رہا ہے، خواہش کی تکمیل کا جائز سامان گھر میں موجود ہے پھر بدکاری کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔
قال اللہ نے فَمَسْتَمْتَعْتُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب عورتوں سے شادی کر لو، فائدہ حاصل کر لو تو ان کی اجرت دے دو، ان کے مہر دے دو خوشی خوشی۔ اور بعض علماء نے یا اکثر علماء نے لکھا کہ یہ نکاح متعہ کے متعلق ہے کہ جن عورتوں سے وقت مقررہ کے لیے شادی کرو تو ان کی جب فائدہ اٹھا لو تو ان کی اجرت دے دو، مگر یہ نکاح متعہ جو عارضی نکاح ہوا کرتا تھا، ایگریمنٹ ہوتا تھا 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، تو یہ حرام ہے اسلام میں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیحین کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے سال آپ نے فرما دیا کہ پالتو گدھا اور اسی طریقہ سے وقت مقررہ کا نکاح، پیریڈ مقرر کر کے 1 سال کے لیے شادی کر رہا ہوں، 2 سال کے لیے کر رہا ہوں، اتنی رقم کے عوض، جس کو نکاح متعہ کہتے ہیں، یہ حرام۔ اور سبرہ بن معبد الجوہنی کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال فرمایا تھا، لوگو یا ایھا الناس قد اذنت لکم، میں نے تم کو اجازت دیا تھا نکاح متعہ کرنے کا، لیکن اب میں اس کو حرام کرتا ہوں قیامت تک کے لیے۔ جس کے پاس جو عورت ہو ابھی کی ابھی چھوڑے اور اس کی جو رقم متعین ہے اس کو دے دے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اس حرمت کو ریپیٹ کیا کہ خبردار کوئی آدمی اب کبھی کسی عورت سے ایگریمنٹ کر کے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے اگر شادی کرتا ہے تو یہ حرام ہوگا۔ اب گویا کہ نکاح متعہ زناکاری کی شکل ہے۔ شیعوں کے یہاں یہ اب بھی جائز ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے تمام طوائف اور تمام فرقوں کے پاس یہ نکاح متعہ حرام ہے۔ اس کے بعد درس ختم ہوا چاہتا ہے، آدھی سطر کا جملہ باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، مقرر رقم کر لینے کے بعد، مہر کی رقم مقرر کر لینے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ تم دونوں میاں بیوی آپسی رضامندی سے کوئی معاملہ کر لو۔ یعنی اگر مثال کے طور پر 10,000 کی مہر ہے، عورت نے دیکھا کہ مرد نیک ہے، اچھا بھلا ہے، وفادار ہے، شریف آدمی ہے، لیکن محتاج ہے، 10,000 روپے اس کو مہیا نہیں ہو رہے ہیں، تو عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے حق کے مہر سے 5,000 مثال کے طور پر معاف کر دے گا، اچھا 5,000 دے دیجیے، 5,000 میں آپ کو چھوڑتی ہوں۔ یا مرد دیکھے کہ ہم نے 10,000 میں یہ عورت شادی 10,000 دے کر اس عورت سے شادی کی ہے، ماشاءاللہ یہ عورت تو بڑی صاحب لیاقت ہے، نیک ہے، حسین و جمیل ہے، بڑی وفادار ہے، ارے ہم نے اس کی صحیح اجرت نہیں دی، صحیح حق مہر نہیں دیا، اس کو 50,000 ملنا چاہیے تھا۔ تو جب مہر دینے لگے تو کہا کہ 10,000 تو آپ کی مقرر رقم تھی، میں نے مزید آپ کی مہر میں 40,000 کا اضافہ کر کے یہ 50,000 آپ کو دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، کوئی اللہ نے کہا تمہاری مرضی، اور اگر یہ نہیں کر سکے، وہ کم نہ کر سکی اور تم زیادہ نہ کر سکے، تو جو مقرر رقم ہے وہ تو کمپلسری ہے ادائیگی کرنا، بشرطے کہ تم نے ان سے فائدہ حاصل کر لیا ہو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، کامل العلم ہے، واسع الحکمت ہے، اسی لیے اس نے اتنے اچھے قوانین تمہارے لیے نازل فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے علم اور حکمت سے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے اصولوں کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انہ تعالی رؤوف الرحیم، صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین۔